کو شامل کرنا چاہوں گا. ہمارا پاکستان جس طرح کے ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تھوڑی نوک جھونک چل رہی ہے اس وقت میں، جب ولی عہد پاکستان کے دورے کا اعلان کرے اور ہمارے دو ہمسایوں میں دو بڑے حادثات ہوتے ہیں. کشمیر میں انڈیا کے جو ہے 60 کے قریب آرمی کے لوگ مارے جاتے ہیں. اس طرح ایران میں زاہدان میں پاسداران انقلاب کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. یہ اتفاق اس کو کہیں گے آپ، یا اس کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے؟ کیا کہیں گے اس چیز کو؟ اور اس کے بعد جس طرح کے ری ایکشن آئے دونوں ملکوں کے، اس کے بعد پاکستان کو جس طرح بلیم کیا گیا ہے ان کے ایک جرنل نے ایران کے، اور ساتھ میں انڈیا نے، تو انڈیا تو ویسے ہمیشہ وہ پاکستان کو تھریٹ کرتے رہتا ہے، بلیم کرتے رہتا ہے. تو ولی عہد کے دورے اور ان دو انسیڈنٹ کو کس طرح دیکھیں گے؟ سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ یہ کسی ملک کے لیے، کسی فرد کے لیے بڑی خوشی کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ہمسایہ اچھا ہو جائے. صحیح. بدقسمتی سے ہمیں ایک ہمسایہ ایسا ملا ہے کہ جس سے ہمارے قیام پاکستان سے لے کے آج تک جو ہے اس سے ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اور سب سے بڑا قضیہ جو ہے مقبوضہ کشمیر ہے. تو ایک تو وہ سب سے اہم مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے کہ ہمارے پاکستان کی بدقسمتی سے 1978 سے لے کے 2019 آج تک جو ہے ہم حالت جنگ میں رہے ہیں. افغانستان کے اندر جو سوویت یونین نے کیا، اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہو گیا، اس سے سب سے زیادہ جو ہے پاکستان سب سے زیادہ جو پاکستان جو ہے ڈیمیج ہوا، متاثر ہوا. پاکستان کے خود جو ہے شہداء ہوئے، 70-80 ہزار سے زیادہ شہداء ہو گئے، زخمی ہو گئے. ہماری 150 ارب ڈالر کی جو ہے اکانومی تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے، عوام کو جو ہے وہ پیٹریٹ ہو گیا. لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک تسلسل تھا ہمارا، جو اس کا اپنی صنعت کا یا دوسرے کاموں کا، وہ رک گیا. یہ 2 دہائیوں سے ہمارا کام رکا ہوا تھا. یہ میں اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ پچھلی حکومت اور آرمی نے مل کے جو اس کو جو ختم کیا ہے، یہ جو اپنا دہشت گردی تھی، ایک لیبل جو گراؤنڈ اچھی بنی ہے، اس سے جو ہے اب جو ہے جیسے بھائی نے کہا کہ اسد اور مسابقت 2 علیحدہ چیزیں ہیں. مسابقت ہونی چاہیے، اسد نہیں ہونی چاہیے. اچھا، حسد نہ کر محنت کر. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لا حسود لا یسود، کوئی ایسے ہی کہتے ہیں. ہاں، تو وہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ اتفاقیہ نہیں ہے کہ جو واقعہ جو پچھلے دن کشمیر میں ہوا ہے، یہ جو پلوامہ میں ہوا ہے، یہ جو بچہ تھا عثمان ڈار تھا غالباً اس کا نام، یہ عادل ڈار، یہ پہلے ہی اس کو جو ہے نا انہوں نے اپنی گرفت میں رکھا ہوا تھا. جو انہوں نے دوسرا جو انہوں نے وہ بے نقاب ہو چکا ہے. پھر دوسری ان سے بات یہ ہے کہ جو ان دونوں واقعات کی ٹائمنگ جو ہے نا، وہ ٹائمنگ پہ میں آنا چاہ رہا ہوں نا. یہ جو واقعہ جو ہے نا، یہ بڑا سوچی سمجھی تدبیر کے ساتھ کیا انہوں نے. اور جو انہوں نے وہ 40-50 ان کے بندے وہ وہاں مارے گئے ہیں، وہ جو ان کی سب سے جو چھوٹی نچلی ذات کے ہوتے ہیں نا، وہ دلت، یہ وہ لوگوں نے اکٹھا کر کے جو ہے ان کو ان سے خود بلاسٹ کروایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، میں تھوڑا سا آگے میں ذرا اپنی بات کو تھوڑا میں اس کے نا اسی سے کر رہا ہوں. اسی طرح کہ ان کو پتا تھا کہ آج 17 اور 18 تاریخ کو جو ہے ایک تو کلبھوشن یادو کا کیس ادھر چلنا تھا، ایک تو وہ تھا. دوسرا ان کو پتا تھا کہ مسلم امہ کی سب سے اہم شخصیت جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے. اور آج صرف مسلم امہ ہی نہیں ہے، پورے دنیا کی جو اخبارات ہے اس کے سب سے بڑی خبر جو ہے وہ کرون پرنس کی ہے پاکستان کے وزٹ کی. تو اس کو نظر سے ہٹانے کے لیے، توجہ سے ہٹانے کے لیے یہ جو مسئلہ پیدا ہوا تھا، پاکستان کا ریئیکشن بھی بڑا اچھا تھا جی، اس کو اگنور کیا، اوور لک کر دیا. ہمارے لیے زیادہ اہم نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے.